ہم سب کی فیوریٹ صورت ہے. سورہ الضحیٰ کے نام سے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات، آپ کے فضائل، آپ کی نعت، آپ کی وہ صفات جو باری تعالیٰ نے بیان کی. اصل میں یہ مخاطب تو حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کوئی شک نہیں، لیکن حبیب کے ذریعے سے ہر امتی کو محبت کا، زندگی کا، جینے کا پیغام ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ ایون فزیوتھراپسٹ جو نہ ترجمہ جانتے ہیں نہ مفہوم جانتے ہیں، وہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سورہ الضحیٰ بار بار پڑھیں، ڈپریشن سے نکالے گی. ہاں، حالانکہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ سنت کے مطابق ہے یا یہ کرنا چاہیے، نہیں، لیکن دیکھیں کہ جس کا مفہوم ہے وہ واقعی اگر سمجھ میں آ جائے، مفہوم اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ ڈپریشن سے ضرور نکالتا ہے. اس کے سامنے کوئی ٹینشن نہیں رہتی. جس کو سورہ الضحیٰ تو بڑی لمبی ڈیٹیلڈ صورت ہے، الفاظ کے اعتبار سے نہیں، مفہوم کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے، لیکن جس کو اس میں سے صرف 2 لفظ بھی سمجھ آ جائے نا، 2 لفظ، جینا اللہ کے لیے، وہ اس کے آگے کوئی پریشانی نہیں رہ سکتی. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہ اپنے لیے جیتے ہیں نہ اپنے رب کے لیے جیتے ہیں، ہم لوگوں کے لیے جیتے ہیں. تو لوگ جب ہمیں کک مارتے ہیں تب ہماری چیخیں نکلتی ہیں، آنسو نکلتے ہیں، دھاڑیں نکلتی ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. وہ تو جس کے ساتھ ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے نا. میں تو وہ الفاظ کہہ رہی ہوں جو بالکل ٹرولی دلوں کی ترجمانی ہے. بہرحال اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈائریکٹ اس پوری صورت میں آپ دیکھیں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، ڈائریکٹ آپ اور واحد کا صیغہ، مخاطب کا صیغہ، کہ جیسے اے نبی آپ. تو اس اے نبی آپ کے پیچھے ساری امت ہے. ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو اس آپ کے ساتھ کنیکٹڈ کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں سارے مسائل کا جواب ملتا جائے گا. اب لفظوں پر غور کیجئے گا، ایک ایک لفظ تو موتی ہے، ایک ایک حرف موتی ہے. الضحیٰ یہ بیسیکلی کیا ہے؟ ایک وقت ہے، ضحیٰ کا وقت، چاشت کا وقت. کون سا وقت ہوتا ہے چاشت کا؟ سورج کی روشنی کھل کر سامنے آ جاتی ہے. جیسے کبھی لیٹ اٹھیں اور آنکھ اس طرح کھلے کہ دن روشن ہو چکا ہو، تو اس روشنی سے بعض اوقات کبھی نہ کبھی تو ہوتا ہے کہ وہ اس روشنی پر آنکھ کھلے تو کہتے ہیں یہ تو دن چڑھ گیا. یہ جو دھوپ کے چڑھنے کا وقت ہے، اس وقت کو اب ضحیٰ کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں نا دن چڑھ گیا، اب اٹھے یا اب اتنا پتہ ہی نہیں چلا وقت کیسے گزر گیا. یہ دن چڑھنا بیسیکلی دھوپ چڑھنا ہے، اور دھوپ چڑھنے کے وقت کو کہتے ہیں الضحیٰ. اور اس وقت میں پڑھی جانے والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ الضحیٰ، چاشت کی نماز، ضحیٰ کی نماز. ٹھیک ہے، تو یہ کتنا آسان ہے، سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں ضحیٰ، اس کو غور کریں تو آخر میں اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ضحیٰ کے بعد رات کا ذکر آتا ہے. تو کیا سمجھ آتا ہے؟ یعنی دن رات، عروج زوال، یہ اللہ کی طرف سے ہے. عروج میں اگر ویسے تو رب کو بھول ہی جاتے ہیں اکثر جب عروج آتا ہے، اگر عروج میں وگرنہ ناشکری نہیں کرتے تو زوال میں بھی ناشکری نہ کرو، کیونکہ دن بھی رات بھی یہ دونوں رنگ ہیں دنیا کے، خوشی بھی اور غم بھی، یہ دونوں رنگ ہیں جینے کے. اگر سموتھ ایک لائف ہو نا، سموتھ، خوشیاں 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 خوشیاں، واللہ خوشی نہیں کہلائے گی. خوشی محسوس ہی تب ہوتی ہے جب غم کے بعد آئے، جب انتظار کے بعد آئے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک فقیر کے سامنے باسی روٹی بھی، بھوکے کے سامنے باسی روٹی بھی شاہی فوڈ ہے، رائل فوڈ ہے، لیکن بادشاہ کے سامنے طرح طرح کے کھانے ہوں پھر بھی بدہضمی اور پریشانی، موڈ بنا ہوا، پسند نہیں آیا، ہوتا ہے کیسے نہیں. تو ایون دن کی قدر کرانے کے لیے اللہ رات کو لے آتا ہے. اور رات کا بھی دیکھیں، جتنی گہری رات ہو اتنی سمرفل ہوتی ہے، یوزفل ہوتی ہے، فروٹفل ہوتی ہے. کیسے؟ رات ہے تو سکون ہے، رات ہے تو آرام ہے. اسی لیے ایون رات، ایون سیاہی، ایون بلیک کلر،
یہ کوئی بھی چیز اللہ کی بے مقصد نہیں ہے. بڑا مقصد ہمیشہ تب ملتا ہے جب پریشانی کے بعد آئے. اس کی پلاننگ اور یہ نصیحتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے. اور کیسے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے، وہ اللہ کہ جس کا نام وہ کون ہے؟ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا. والضحیٰ، دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم، اس وقت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم اٹھائی. اور واللیلی، رات کی بھی قسم. کب؟ رات کا کون سا وقت؟ جیسے دن کا ایک وقت بتایا نا، دھوپ چڑھنے کا، فل روشنی کا وقت، فل لائٹ کا ٹائم، تو ویسے ہی رات کا بتایا اذا سجا، جب وہ چھا جائے، جب فل تاریک ہو. ان دونوں اوقات کی قسم. ما ودعک، ما نہیں، ودع چھوڑا. ودع سے آپ کوئی بتا سکتی ہیں اردو کا لفظ ملتا جلتا؟ الوداع. الوداع کہتے ہیں نا چھوڑنا، جانا، جدائیگی. تو ما ودع، نہیں الوداع کیا، نہیں تجھے چھوڑ دیا، نہیں تجھے رخصت کر دیا، تنہا کر دیا. کس نے؟ کس کو؟ ما ودع، نہیں چھوڑا اس نے، کا تجھے، اے نبی تجھے، ربو کا، تیرے رب نے، تنہا نہیں چھوڑا، تجھے الگ نہیں کر دیا. ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک، نہیں اس نے تجھے چھوڑا. کس نے؟ ربک، تیرے رب نے. جب ہے تیرا رب تو وہ تجھے چھوڑے گا کیسے؟ رب کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رب وہ کریٹر بھی ہے، وہ مالک بھی ہے، وہ رازق بھی ہے، کہ وہ مسلسل روزی رزق دیتا رہے گا. اور روزی صرف روٹی نہیں ہوتی، روزی ہر عنایت ہوتی ہے، ہر عطا ہوتی ہے، ہر وہ چیز جس کی انسان کو سہولت ہو، ہر وہ چیز جس کی انسان کو ضرورت ہو، وہ رزق کہلاتی ہے. جیسے صدقہ صرف مال نہیں ہوتا، ایون مسکرانا بھی صدقہ ہے. بالکل ایسے ہی رزق صرف مال نہیں ہوتا، مال دولت جاب یہ صرف رزق نہیں ہے، یہ تو اس کی ایک قسم ہے. زندگی بھی رزق ہے، خوشیاں بھی رزق ہے، صحت بھی رزق ہے، فراغت بھی رزق ہے. اور اس لحاظ سے دیکھیں تو اللہ کی کتنی عطائیں ہیں، کتنی عنایات ہیں، وہ تمام رزق ہیں. اور وہ کون دے رہا ہے؟ رب کا، آپ کا رب. والضحیٰ، دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم. واللیل، اور رات کی. اذا سجا، جب وہ چھا جائے. یہ دو قسمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھائی ہیں. اب ان دو قسموں کے ساتھ دیکھیں، قسم کا جواب قسم کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے جس کو سمجھنا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ہی قسمیں کیوں اٹھائیں؟ ما ودعک ربک وما قلا، ما ودعک، نہیں چھوڑا تجھے، ربک، تیرے رب نے، وما، اور نہیں، قلا، بیزار ہوا. وما قلا، اور نہیں وہ بیزار ہوا، تھک نہیں گیا، اکتا نہیں گیا، چھوڑ نہیں دیا. ما ودعک ربک وما قلا. اب یہ ہے دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم، پھر رات چھانے کے وقت کی قسم. تجھے تیرے رب نے نہیں چھوڑا، نہ وہ بیزار ہوا. ان کا آپس میں تعلق سوچئے کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی جس طرح دن اور رات ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے ساتھ وحی کا تعلق اور گیپ ہے. ایسا نہیں کہ مسلسل وحی ہوتی رہے گی. ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ پہلی وحی سورۃ العلق کے بعد کچھ عرصہ کے لیے وحی کا سلسلہ رک گیا. اس زمانے کو، اس پیریڈ کو شریعت کی ٹرم میں کہتے ہیں فترۃ الوحی، وحی کے رکنے کا وقت. اس وقت میں ظاہر ہے ایک اتنی حلاوت اور روحانیت تھی وحی میں. وحی کا دوسرا نام روح ہے. قرآن کریم سورہ الشورى آیت 52 میں وحی کو روح کہا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اصل زندگی وحی ہے. اصل زندگی قرآن ہے نا، قرآن سے ہی زندگی ہے نا. مردہ دل زندہ ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں وحی کو روح فرمایا ہے. سورہ الشورى آیت 52 میں فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ
وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ فرمایا ہم نے اپنے حکم سے تجھ پر روح بھیجی۔ روح کون سی؟ قرآن، حدیث، شریعت، یہ روح ہے، اللہ نے اسے روح فرمایا۔ اب یہ روح، یہ حلاوت کا سلسلہ رکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین ہوئے کہ یہ کیا ہو گیا؟ آپ خود بے چین، دشمنوں کو باتیں بنانے کا موقع مل گیا کہ بس وہ جو جس اللہ کی باتیں کرتا تھا کہ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کی گواہی برقہ بن نوفل نے بھی دی تھی کہ ھذا الناموس، یہ وہی فرشتہ ہے جو اس سے پہلے انبیاء پر اترا، تو وہ اب کہاں گیا؟ اب اس کی کوئی نئی بات نہیں بتا رہا۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی پریشانی، اور مفسرین تو لکھتے ہیں کہ جیسے دشمن کی تکلیف میں باتیں اپنی تکلیف سے بھی زیادہ تکلیف دینے والی ہوتی ہیں۔ انسان ایون اپنی تکلیف اپنے دل میں ہوتی ہے نا، قابل برداشت ہوتی ہے، جب دشمن ہنسنا شروع ہو جائے، باتیں بنانا شروع ہو جائے نا، اس وقت وہ ایک انبیریبل ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2-3 راتیں ایسے گزری بیماری کی وجہ سے، طبیعت میں ایک نکاہت کمزوری کی وجہ سے کہ آپ رات کو نہ اٹھ سکے۔ آپ کے ساتھ ہمسائے کا گھر، دشمن، آس پاس کے لوگ، انہوں نے نوٹس کیا کہ یہ جو ہر رات اٹھتا تھا تہجد کے لیے، اب کیا ہو گیا؟ پچھلے 2-3 راتوں سے کیوں نہیں اٹھ رہا؟ انہوں نے پھر اور باتیں بنانی شروع کر دی، اور یہ احادیث کا مختلف روایات کا خلاصہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان ہوئے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موٹیویشن دی، اللہ تعالیٰ نے دھوپ چڑھنے کے وقت کی قسم اٹھائی، رات کی قسم اٹھائی، اور کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی۔ جس طرح دن آتا ہے رات جاتی ہے، یا جس طرح رات آتی ہے دن جاتا ہے، کوئی رب کا نظام، سلسلہ یا رب معاذ اللہ ختم نہیں ہوتا، وہ تو وہ ہے، نظام چلا رہا ہے۔ یہی گیپس تو لائف ہے، یہی چینج تو لائف ہے۔ تو وہی کا آنا اور رکنا، یہ رب کے تعلق کا ٹوٹنا نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں تجھے چھوڑا تیرے رب نے اور نہ وہ بیزار ہوا۔ دیکھیں ہماری چند ایک چھوٹی سی صورت میں چند الفاظ ہوتے ہیں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ مفہوم تو آپ ہر بار الحمدللہ سمجھ جاتی ہیں، یہ الفاظ بھی یاد رکھا کریں۔ اب یہ دیکھیں کہ اس میں کوئی لفظ، ضحیٰ کا لفظ بھی آپ کو آتا ہے، اور واو شروع میں کس چیز کا ہے؟ قسم کا۔ پھر واللیل میں واو کس کا ہے؟ قسم کا۔ اور لیل کس کو کہتے ہیں؟ آپ بتائیے، لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو۔ پھر اذا کا کیا معنی ہے؟ جب۔ اذا جب، سجا چھا جائے، یعنی رات فل تاریک ہو جائے، جیسے کہتے ہیں نا کہ آدھی رات۔ آدھی رات ہماری زبان میں کس کو کہتے ہیں؟ یعنی پوری رات ہے نا، فل اندھیرا۔ تو اذا سجا، جب وہ چھا جائے۔ اب آپ نے غور سے سننا ہے، میں آپ سے ساتھ ساتھ پوچھوں گی۔ ما نہیں، اچھا ما میں پہلے بتا چکی ہوں کتنی قسم کا ہوتا ہے۔ ما جو کے معنی میں، اس کو کیا، اس ما کو کیا کہتے ہیں؟ ما مصدریہ، ما موصولہ، ٹھیک ہے، ما موصولہ جو کے معنی میں، اور ما نافیہ نہیں کے معنی میں۔ یہاں کون سا ما ہے؟ نافیہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایک ما اور بھی ہوتا ہے، استفہامیہ، کیا کے معنی میں، کس، کیا، ٹھیک ہے، ما۔ اب یہ 3 ما ہیں، کہیں ما آئے گا نہیں، کہیں آئے گا جو، کہیں آئے گا کیا، وہ آپ کو سیاق و سباق سے، کانٹیکٹ سے پتہ چل جائے گا۔ ما ودع، ودع اردو میں اس کے ساتھ ملتا جلتا کون سا لفظ میں نے بتایا ابھی؟ الوداع۔ تو ودع الوداع کرنا، نہیں چھوڑا۔ الوداع کرنا کیا ہوتا ہے؟ سی آف کرنا، راستے الگ کر دینا، چھوڑ دینا۔ اور کا تیرا، ما تجھے، ما ودعک نہیں چھوڑا تجھے، کس نے؟ ربک، تیرے رب نے۔ کون مخاطب ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہر ایک اپنے اوپر رکھ کے سوچے۔ اب دیکھیں وحی کے رکنے سے زیادہ اور کون سی چیز انسان کو بے چین کر سکتی ہے، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وحی کا رکنا کس قدر ایک انتظار، کہتے ہیں نا کہ موت سے زیادہ پینفل ہوتا ہے انتظار، تو وحی کا انتظار آپ کے لیے کتنا تکلیف دہ تھا۔
اب دیکھیں کہ اس وقت اللہ نے کیا فرمایا، ما ودعک، تو میں اور آپ اپنی اپنی پریشانیوں میں یا بیسٹ ٹائم ہمارا کوئی کام رکا ہوتا ہے، پینڈنگ ہوتا ہے، فار بیسٹ ٹائم ہم کیوں اپنے آپ کو ہلاک کر دیتے ہیں، کیوں بے صبرے ہو جاتے ہیں؟ ذرا اپنے ساتھ اس کو کنیکٹ کریں. آپ کا رب آپ کو فرما رہا ہے اپنے نبی کے ذریعے سے، پیچھے ہم ہیں، کیا فرما رہا ہے؟ ما ودعک، حالات جیسے بھی ہیں آپ کے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑا. اور یہی قرآن کا مفہوم ہے، وما ربک بغافل عما تعملون، اور بصیر بالعباد، رؤوف الرحیم. یہ سب کیا مطلب ہے؟ خبیر بما تعملون، تمہارے پل پل ہر ایکٹ سے. اور ایون ایکٹ تو ہوتا ہے نا، نظر آتا ہے کوئی کام، اللہ تو اس سے بھی پہلے جاننے والا ہے. ابھی آگے مزید اور کھل کر یہ بات سامنے آئے گی. ابھی آپ دیکھیے کہ ما ودعک اپنے اوپر رکھیے. اللہ نے کیا فرمایا؟ جتنے بھی پریشانی کے اوقات آتے ہیں یاد رکھیں آپ تنہا نہیں ہیں. اللہ اکبر. اگر یہ یقین ہو جائے نا، سچی بات ہے، یہ یقین ہو جائے نا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، پریشانی نہیں رہتی. آپ کو پتہ ہو کہ کوئی آپ کا بہت اختیار والا، کوئی اٹارنی جنرل، کوئی چیف جسٹس، کوئی بڑا عہدے دار آپ کو بیسٹ فرینڈ ہے، آپ ایون پریشانی نہیں آتی، آپ مطمئن ہوتے ہیں کہ ہے نا، میں بس ایک کال، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، میرا پکا دوست ہے، میرے بچپن کا دوست ہے، میں نے دیکھنا میری ایک کال پہ وہ کیا کرتا ہے. ایون بندہ جیسے جتنا بھی کوئی کرمنل ہو نا، اس کے ایسے سورسز جو ہوتے ہیں نا اس کے لیے تسلی ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی گناہ گار ہے وہ یاد رکھے وہ تنہا نہیں ہے، اس کا رب اس کے ساتھ ہے. ہاں گناہ گار بھی ہے، کرمنل ہے، لیکن رب اس کی مدد کے لیے اس کے ساتھ ہے. ساتھ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کو بچانے کے لیے. جب اللہ فرماتا ہے نا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، کیا مطلب؟ ان کی مدد کرنے کے لیے ساتھ ہے. تو یہاں فرمایا ما ودعک ربک وما قلی. انسان جتنا گناہ گار ہو نا، رب اتنا قریب ہوتا ہے. یہ مسکنسیپشن ہے، یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی کہ انسان گناہ گار ہوتا ہے تو رب کے اور اس کے درمیان فاصلے آ جاتے ہیں. نہیں، اللہ کو زیادہ گناہ گار بندے کی توبہ کا شدت سے انتظار ہوتا ہے. ہر بندہ رب کے قریب ہے، مگر جتنا گناہ گار زیادہ ہے رب کو اس کا اتنا انتظار زیادہ ہے. تو گناہ سے اپنے آپ کو ہم اس وقت پکے عادی مجرم بن جاتے ہیں جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اور ہمارے رب کے بیچ میں بہت فاصلے ہیں. یہ اصل وجہ یہی ہے بربادی کی. یہ نہیں سمجھنا چاہیے. حالات جیسے بھی ہوں، گناہ گار جتنے بھی ہوں، نمازیں جتنی بھی چھوٹ چکی ہیں، جھوٹ جتنے بھی بول چکے ہیں، ما ودعک ربک وما قلی. خاص پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، عموم بھی ہے. یعنی ایک انسان اس سے سبق لے، اپنے آپ پہ رکھ کر سوچے کہ میرے بارے میں بھی تو میرا رب ایسے ہی فرماتا ہے. جب وہ فرماتا ہے وما ربک بغافل عما تعملون خبیر بما تعملون بما تفعلون بصیر بالعباد، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا رب پل پل ہمارے ساتھ ہے اور وہ بیزار نہیں ہوا. اللہ بیزار ہوتا ہی نہیں ہے، بیزار ہونا اس کی صفت ہی نہیں ہے. یہ تو عاجز مخلوق انسان کی نیچر ہے کہ ایک چیز سے جلدی بور ہو جاتے ہیں. یہ انسانی فطرت ہے. اللہ کی یہ صفت نہیں ہے. اللہ بور نہیں ہوتا، اللہ بیزار نہیں ہوتا. اور خاص طور پر جس کا یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وما قلی، اور نہ وہ آپ سے بیزار ہوا، نہیں اس نے آپ کو چھوڑا. وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ. اچھا، لام اگر کسی لفظ کی شروع میں آتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں لام زبر لا، یہ لام تاکید ہے. اور اگر لام کے نیچے زیر ہو اس کو کہتے ہیں لام تعلیل. اب یہاں آ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت. البتہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یقیناً، شورلی. اور آخرت کا کیا مطلب ہے؟ صرف قیامت والا دن آخرت نہیں ہوتا، بلکہ ہر نیا دن آخرت ہوتا ہے. یہاں پر جو فرمایا نا وَلَلْآخِرَةُ، اور البتہ آخرت، اور یقیناً آخرت، یعنی آپ کا فیوچر، آپ کا مستقبل، آپ کا کمنگ ڈے، آپ کا ہر آنے والا پل
مومنٹ یہ کیا ہے؟ آپ کے پاسٹ سے، آپ کے ماضی سے بہتر ہے، بہتر ہوگا. یعنی انسان جو ماضی میں گم ہو گیا اس پر تو روئے ہی نہ، کیونکہ یہ قانون قدرت ہے ہی نہیں. جتنا بڑا ڈیزاسٹر ہوا، جتنا بڑا مس ہیپ ہوا، یہ کبھی مت سوچیں، یہ کبھی مت سوچیں کہ میرا اب جو اس کا تو ازالہ ہی نہیں ہو سکتا. یہ انتہائی نیگیٹیوٹی ہے. یہ کہیں کہ رب سے نا امیدی کی انتہا ہے کہ کوئی کہے کہ میرا اتنا بڑا نقصان ہو گیا اب تو اس کا ازالہ ہی نہیں ہو سکتا. نہیں، اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ایک تو اس کا سیدھا سادہ یہی مطلب ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. ٹھیک ہے، اولا دنیا کو کہتے ہیں. دنیا کو دنیا کیوں کہتے ہیں؟ یہ دنا یدنو، قریب سے، جو چیز قریب ہو وہ دنیا، اور جو دور ہو آخر میں ہو وہ آخرت. اسی لیے یہاں اولا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اولا اول سے ہے جو پہلے ہو، اور آخرہ آخرت، آخرہ سے آخر. اولا اول، آخرت آخرہ آخر. تو یہ جو آخر ہے، جو بعد میں آنے والے ٹائم پیریڈ ہے، جو آپ کا کل ہے، وہ آپ کا ماضی سے بہتر ہے. آپ کا آنے والا کل آپ کے گزشتہ کل سے بہتر ہوگا. کتنی بڑی امید کی بات ہے. اور سبحان اللہ، ابھی سیشن سے بھی پہلے ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ اس سے ہمیں پتہ کیا معلوم ہوتا ہے؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اللہ فرماتا ہے کہ ہر کمنگ ڈے تمہارے ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر ہے. یعنی اللہ نے وَلَلْآخِرَةُ، آخرت کی بہتری کا ذکر پہلے کیا. اس کا مطلب یہ ہے، اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، یہ سبق بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان کا جو نقصان ہے وہ بعد میں ہوتا ہے، باری تعالیٰ اس کا متبادل پہلے پلان کرتا ہے. جانتی ہیں نا، ایمان ہے نا ہم سب کا، ہمارا جو آگے ہمیں ملنا ہے وہ پہلے سے لکھا ہے نا. تو ہم نقصان تو ہمارے بعد میں ہوتے ہیں نا. ہم کیا کرتے ہیں؟ جو ہم سے جاتا ہے نا ہم اس پر روتے ہیں، اس کو نہیں بھولتے. حتیٰ کہ ہمیں جو مل رہا ہوتا ہے اس سے بھی اچھا ہم ہمارے اس رونے دھونے میں ہمیں وہ نظر نہیں آتا. ہم بہت بڑی غلطی کرتے ہیں یہاں. اللہ ہمیں 99 چیزیں دیتا ہے اور ایک چیز لیتا ہے. یہ تو میں نے ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو تو شمار ہی نہیں کر سکتے. اللہ بالکل ایک قطرہ، ایک نقطہ لیتا ہے، اس کے مقابلے میں بے شمار دیتا ہے. ہم کیا کرتے ہیں؟ اس ایک نقطے پر روتے رہتے ہیں. وہ ایک نقطہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا. آج اس نقطے کو نکالنا ہوگا. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایون سیرت بیان کرنے والے جب سیرت لکھتے ہیں تو انہوں نے کیا بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے پیٹ میں تھے، آپ کا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا. اسی طرح آپ 6 سال کی عمر تقریباً بچائی جاتی ہے کمی بیشی کے ساتھ، اس وقت آپ کی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. پھر 8 سال، اس کچھ ہی عرصے بعد آپ کے دادا رخصت ہو گئے. پھر آپ کے چچا کفیل بنے. یہ ایک تاریخ پڑھنے کا یہ ایک انداز ہے. دوسرا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب باپ لیا ماں کا سایہ تھا، ماں لی دادے کی سرپرستی تھی، دادا لیا اس سے توانا ینگ سرپرست چچا دیا. سوچنے کا نا پڑھنے کا انداز ہے. ہمارا حال کیا ہے؟ ہم جو چیز جا رہی ہوتی ہے اس پر نظر رکھتے ہیں، جو چیز آ رہی ہے اس پر نظر نہیں رکھتے. نکلیے اس چیز سے. اب جو بھی نقصان ہونا، یہ بہت پہلے میں نے اس چیز کو سمجھا تھا جب میں قرآن و حدیث کے ساتھ جڑی. جب بھی میری بہن مجھے آ کر کوئی پریشانی اپنی بتاتی نا کہ میرے ساتھ یہ نقصان ہوا ہے، اور واقعی اس کے ساتھ وہ حادثہ، مصیبت اسے کہا جا سکے، کوئی بھی ایسا حادثہ کہ جسے بندہ کہ مصیبت ہے کوئی بڑی، کوئی بھی آ کر اپنی مصیبت، اپنی پریشانی شیئر کرتی، وہ ابھی دکھ میں ہوتی. میرے دل میں اس کو آنسر دینے سے پہلے جو پہلا خیال آتا ہے وہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب پتہ نہیں اس کے بدلے میں اللہ اس کو کیا دینے والا ہوگا، وہ تو مجھے بھی نہیں پتا، اس کو بھی نہیں پتا. اور اللہ کا وعدہ تو سچا ہے. یہ رو رہی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو نیکسٹ کیا ملنے والا ہے. جس کو بھی مصیبت ملتی ہے، جس کو بھی مصیبت ملتی ہے،
اللہ اس کو اس مصیبت سے بڑا ضرور دیتا ہے۔ یہ سورہ علم نشرح میں آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو وہاں ایک لفظ آپ نوٹ کریں، ان مع العسر یسرا، کیسے آتا ہے؟ آپ یہ الفاظ دوبارہ سے یہ سامنے رکھ کے ذرا دیکھیں کہ فرمایا تنگی کے ساتھ دیکھیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، العسر، العسر، اب الف لام عربی کا قانون ہے کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے نا وہ جتنی بھی بار آئے گا شمار ایک ہوگا۔ اب یہاں العسر یسرا، العسر یسرا، العسر پر تنگی پر ال آیا ہے، اب جتنی دو بار آیا نا العسر، العسر، لیکن اس پر الف لام ہے، تو عربی لغت کا یہ اصول ہے کہ جس لفظ پر الف لام آ جائے بے شک وہ رپیٹ بار بار ہو رہا ہو، تکرار اس کی بار بار ہو رہی ہے، مگر وہ کاؤنٹ ایک دفعہ ہوگا۔ اب یہاں سے کیا نکلتا ہے کہ العسری یسرا، العسری یسرا، تنگی ایک بار، یسرا، یسرا اس پر الف لام نہیں ہے، یعنی تنگی ایک ہوتی ہے، آسانیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، العسری یسرا، العسری یسرا، اسے ایسے نہیں فرمایا العسری الیسرا، نہیں، وہ تو وہ ہوتے ایکول، یہ ایکول نہیں ہے، تنگی تھوڑی ہوتی ہے، آسانی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں ہر چھوٹی تنگی یہ دروازہ ہوتی ہے آگے خوشیوں کے محلات سے۔ کسی بھی محل میں جب تک آپ انٹر نہیں ہوں گے آپ کیسے اس کو اندر داخل ہو سکیں گے، کیسے جا سکیں گے، کیسے حاصل کر سکیں گے؟ تو جو بھی غم ہوتا ہے وہ خوشیوں کا دروازہ ہوتا ہے، تو کبھی بھی اس پر پریشان نہ ہو، نیور ڈسپوائنٹڈ، نیور گیو اپ۔ یہ موٹیویشن ہمیں ہمارا رب دیتا ہے، اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی۔ کیا فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا، کیوں آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا، جبکہ آپ سمجھ رہے ہیں لوگوں کی باتوں سے، وحی کے رکنے سے روح ایک رک گئی، قرآن کا سلسلہ ایک پاس، ایک وقفہ آیا، آپ کو لگ رہا ہے کہ شاید فاصلہ آ گیا، شاید دوری ہو گئی، شاید جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا، کبھی نہ سمجھنا، کیوں؟ کیونکہ آپ کا فیوچر ہم نے ایسا پلان کیا ہے کہ ہر کمنگ ڈے آپ کے پاس سے بہتر ہے، اور یہ پوری دنیا، پوری زندگی، آخرت اس سے بہتر ہے، آخرت اس دنیا سے بہتر ہے، اور اسی طرح ہر آنے والا دن آپ کے پریویس ڈے سے بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ، اور پھر مجھے بتائیں گے واو اور لا، یہ لام تاکید، البتہ، تحقیق، یقیناً، سوفا، سوفا کہتے ہیں ان قریب، والا سوفا، اور یقیناً، ان قریب، شورلی، جیسے کہتے ہیں کمنگ سون، ان قریب، یعطی کا، یعطی عطا کرے گا، کا آپ کو، کون؟ ربو کا، آپ کا رب، فترضا، بس تو راضی ہو جائے گا، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ لیکن پہلے سوچ کا انداز بدلیں کہ رب جو لیتا ہے نا، تو اس لیتے وقت جب اللہ لیتا ہے کوئی چیز، جب اللہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس وقت اس کی بشارت پر یقین کیا کریں۔ یہ یقین، یہ شکر ہے، اور یہ شکر کا یہ احساس مایوسی سے بھی نکالے گا اور آپ کو عبادت گزار بھی بنا دے گا۔ کیسے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الطائم الشاکر، شکر گزار کھانا کھانے والا، یہ بہتر ہے، یہ اس بمنزلہ، اس درجے پر ہے جو ایک الصائم الصابر جس مقام پر ہوتا ہے۔ صبر کرنے والا، صبر کتنی مشکل چیز ہے، صبر کرنے والا اور روزے دار، دو بڑے صبر ہیں، یعنی روحانی طور پر بھی صبر، روحانی ایک برداشت ہے، اور اسی طرح جو روزہ ہے وہ اپنا منہ سی لینا، کھانا پینا بھی نہیں ہے، یعنی روح کا بھی روزہ اور منہ کا بھی روزہ، یہ دو روزے جو شخص رکھے اس کے برابر ایک وہ شخص جو کھا پی رہا ہے صرف اس پر شکر کرتا ہے، یہ برابر ہو جاتے ہیں۔ الطائم الشاکر بمنزلتی الصائم الصابر، اللہ اکبر۔ تو شکر گزار بنے، جو رب نے عنایات دی ہیں ان پر نظر رکھیں،
دیکھیں کسی ایک کا ساتھ ہم سے ایک رشتہ، صرف ایک رشتہ، خاوند کا رشتہ، کسی کے بیٹی دور ہو جاتی ہے، بیٹی فوت ہو گئی، کسی کا بیٹا فوت ہو گیا، اولاد کا جھٹکا، کوئی بھی مصیبت، کسی کے والدین جب بہت ضروری ساتھ، ماں کا ساتھ ضروری تھا، باپ کی ضرورت تھی، کسی کی وہ اللہ نے رشتہ لے لیا، تو دیکھیں کہ وہ جو اس کے علاوہ اللہ نے دیے ہیں، یا ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ جو آپ کے لیے انتہائی ضروری رشتہ ہے، انتہائی اہم رشتہ ہے، وہ لے لیا گیا ہو اور اس کا متبادل بہتر نہ دیا گیا ہو؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یہ قانون قدرت ہی نہیں ہے۔ اللہ جب بھی کوئی چیز لیتا ہے، لینے سے پہلے اس سے بہتر دیتا ہے۔ ہماری اس لیے جانے پر تو نظر ہوتی ہے، دیے جانے پر نظر نہیں ہوتی، اور یہ چیز ہمیں مایوسی میں ڈالتی ہے، ڈپریشن میں ڈالتی ہے، ٹینشن میں ڈالتی ہے۔ اور قصوروار کون ہے؟ غلطی کس کی ہے؟ ہماری اپنی، کیونکہ جو ہمیں رب دے رہا ہوتا ہے ہماری اس پر نظر نہیں ہوتی، اور ہم ایک چیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور مطلب ہماری سوئی اسی ایک جگہ پر اٹک جاتی ہے۔ ہم خود اپنے اوپر خوشیوں کے دروازے بند کر دیتے ہیں، ہم خود مسکرانا چھوڑ دیتے ہیں، ہر وقت سوگ کی کیفیت ہوتی ہے۔ حالانکہ چند ایک چیزیں ہوتی ہیں، کوئی دنیا کی مادی چیزیں، ان ایک چیز کے چلے جانے پر، کوئی ایک چیز، کوئی جاب، کوئی ذریعہ، کوئی سورس، کوئی رشتہ، دنیا کی مادی چیزیں، کوئی ایک چیز چلی جائے، ہم اس پر ایسے کرتے ہیں جیسے ساری دنیا ہی چلی گئی ہو، جان بوجھ کے اپنے اوپر سوگ کا ایسا لبادہ چڑھاتے ہیں، ہنسنا بھول جاتے ہیں۔ کوئی خوشی کی بات کرے تو کہتے ہیں اسے تو میری تکلیف کا احساس ہی نہیں ہے۔ بہت ایک عجیب ہمارا بیہیویئر ہے، خود بھی اس چیز سے نکلیں اور دوسروں کو بھی نکالیں۔ ایسے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے۔ کتنا لائٹ ہم اس سینٹینس کو لیتے ہیں، کتنا آسان ہم لیتے ہیں نا، ایسے ہے نا، ہم کہتے ہیں کہ مسکرانا صدقہ ہے۔ سوچئے ذرا اس کی گہرائی میں جائیے، کیونکہ آپ کسی کو ہوپ دے رہے ہیں، کسی کو جینا سکھا رہے ہیں، یہ کسی کی دل کی دنیا بدل رہے ہیں۔ آپ یہ مادی پوری دنیا، اپنا آس پاس ماحول، گھر، یہ سب تھوڑی سی چینجنگ کر کے آپ کو لگتا ہے کہ یہ چینج ہو گیا۔ اپنا بھی دل بدلیے اور دوسروں کا بھی۔ ہمیں ایک رونے کا لگتا ہے کہ اللہ کے سامنے رونا عبادت ہے، ہمیں تصویر کا، ایمان کا یہ رخ دکھایا گیا ہے، یہ ایمان کا ایک رخ ہے، مگر دوسرا رخ کیا ہے؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، یہ جو آخری آیت آئے گی، دوسرا رخ یہ ہے کہ مسکرائیں۔ واللہ، آپ کا رب ایک آنسو بہانے پر جو خلوت میں اس کو یاد کر کے بہایا جائے، تفاوت عینا، اس پر وہ عرش کا سایہ دیتا ہے، جہنم کی آگ بجھاتا ہے، تو اس کو یاد کر کے مسکرانے پر اللہ اسی دنیا کو جنت بنا دیتا ہے۔ ہم تصویر کا یہ رخ نہیں دیکھتے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور شورلی، یقیناً، عنقریب وہ عطا کرے گا آپ کو۔ کون؟ آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کیسا اللہ نے دیا، فتوحات کے بے شمار سلسلے، فتح مکہ، آپ ایک ایک آدمی کے اسلام قبول کرنے کے لیے مہینوں مہینے، سالوں سال اسٹرگل کرتے، گلیوں میں جاتے، بازاروں میں جاتے، شہروں میں جاتے، پتھر کھاتے، کانٹوں پہ چلتے، اوجھلیاں آپ کے اوپر ایک شخص کے مسلمان ہونے کے لیے۔ پھر وہ وقت آیا کہ قبیلے کے قبیلے، نیشنز، گروپس، پیچھے سورہ النصر میں آپ نے پڑھا فی دین اللہ افواجا، افواج کی افواج، خاندان کے خاندان آ کر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایک وقت تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہوئے تو وراثت میں آپ کے باپ نے ایک لونڈی چھوڑی تھی، ایمن، آپ نے نام سنا ہوگا، صرف اس کے علاوہ کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا۔ ایک وقت آیا کہ جب یمن، بحرین، خیبر، بنو نذیر، بنو قریظہ اور کتنے ہی شہروں کے، ملکوں کے کونوں سے دولت کے انبار آپ کے قدموں میں تھے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ایمان بھی، اسلام بھی، کہ جہاں جہاں تک اس وقت جو ملکوں کے نام تھے، جو اس وقت کی تاریخ تھی، وہاں اسلام پہنچ چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں،
سبحان اللہ۔ اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ دیکھیں دولت بھی اور ایمان بھی، اللہ کی عطائیں تو ایسی ہوتی ہیں، یہ ایک کسی شخص کی عطا ہوتی ہے، انسان کی عطا ہوتی ہے کہ جو چیز دیتا ہے وہی بھی بس ایک حد تک ہوتی ہے۔ کتنا کوئی دیتا ہے، کتنا دے گا؟ بڑی سے بڑی کہتے ہیں نا سب چیز تھی، اس کی اکلوتی بیٹی تھی، خوشیاں تو نہیں دے سکتے، مال دے دیں خوشیاں تو نہیں دے سکتے، خوش رہنے کے سارے سامان بھی پورے کر دیں زندگی تو نہیں دے سکتے، صحت تو نہیں دے سکتے، دل کی دنیا تو نہیں چینج کر سکتے۔ جب رب کی عطائیں ہوتی ہیں تو دنیا آخرت میں بدل جاتی ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اسی لیے اس میں دنیا کی بھی عطائیں ہیں اور آخرت کی بھی، نہر کوثر ہو، مقام محمود ہو، شفاعت کبریٰ ہو، اور وہ تمام مقامات کے اس میں شامل ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دیے اور اللہ دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کتنی خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ الم یجدک، آپ غور کیجئے، الم آ حمزہ استفہامیہ، لم نہیں، الم کیا نہیں، یجدک اس نے آپ کو پایا۔ اب اس سے اردو میں ملتا جلتا لفظ دیکھیں، واجدہ پانا اور یجد کا تجھے پایا، موجود، موجود کسے کہتے ہیں جو چیز پائی گئی ہو، موجود کہتے ہیں نا، موجود اصل یہ سے ہے۔ الم یجد کا، کیا اس نے آپ کو نہیں پایا، یتیمن، یتیم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلوغت سے پہلے جس کا باپ فوت ہو جائے وہ یتیم ہے، اسے یتیم کہتے ہیں۔ الم یجدک یتیمن فآوا، اب یہ آوا بڑا انٹرسٹنگ ورڈ ہے، انٹرسٹنگ میں کس لیے کہہ رہی ہوں؟ اب دیکھیں کہ مأوا کس کس چیز کے لیے قرآن میں آیا، ایک تو مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اسی طرح سورہ کہف میں کئی بار آیا ہے، ایون لوط علیہ السلام کے لیے آیا کہ قال لو ان لی بکم قوة او آوی الی رکن شدید، اور نوح علیہ السلام نے کے بیٹے نے کیا کہا تھا، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، اسی طرح اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، اصحاب کہف کہتے ہیں اذ اوى الفتیۃ الی الکہف، اسی طرح یوسف علیہ السلام کے حوالے سے فلما دخلوا علی یوسف آوا الیہ ابویہ، کتنی باری آوا، اب تو آپ کو یاد ہو گیا نا کہ آوا کا مطلب کیا ہے، ٹھکانہ، جگہ، مقام، ٹھیک ہے۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا اس نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور اس نے آپ کو پھر ٹھکانہ نہیں دیا؟ یعنی باپ وہ ایک، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک جو اللہ نے رشتہ لیا اس سے مضبوط ہاتھ سرپرستی کا دیا۔ ہم ساری زندگی ہائے بچپن میں یہ صدمہ سہا، ہائے بھری جوانی میں یہ روگ لگ گیا، ایسے ناشکری کے کلمات کہہ رہے ہوتے ہیں نا، نہیں دیکھتے کہ اس ایک مصیبت کے بدلے میں اللہ نے کتنی مصیبتیں ٹالی ہوں گی اور کتنے راستے کھولے ہوں گے۔ جو ہمارے بڑے بزرگ کہا کرتے تھے نا کہ ایک در بند 100 در کھلے، یہ ہے سورہ الضحیٰ کا میسج۔ واقعی ہم اس ایک بند دروازے پر روتے ہیں اور اس سے زیادہ ہمیں کھلے دروازے نظر نہیں آتے، اس رونے کی وجہ سے جب ہم روتے ہیں نا ہماری آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں اور دھندلا ہو جاتے ہیں، کچھ نظر نہیں آتا، یہی ہمارا حال ہے۔ ہم وہ دل غم میں، ایسا دل میں پالتے ہیں غم کہ وہ جو نعمتیں ہوتی ہیں پھر ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی۔ الم یجدک یتیما فآوا، کیا ہم نے یجد کا، کیا آپ کو پایا یتیم اور اس نے آپ کو ٹھکانہ نہیں دیا؟ واوا جادہ کا، اب یہ یجد کا واوا جادہ کا موجود آپ کو یاد رہنا چاہیے، واوا جادہ کا، اور اس نے آپ کو پایا، ضالن، ضالین کیا ترجمہ کرتی ہیں سورہ فاتحہ میں، ضالین، گمراہ، گمراہ بیسیکلی نیگیٹو سینس میں تو ہے، جو گمراہ ہوا وہ تو برباد ہوا، اسی لیے پناہ مانگی گئی ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن اصل میں اگر غور کریں نا یہاں یہ ہے گم راہ، جس کو راہ معلوم نہ ہو، جس کا راہ گم ہو،
ظاہر ہے نبوت سے پہلے نبوت کا راستہ معلوم تو نہیں تھا. سورہ الشورى کہ اس روح سے پہلے، قرآن کے اترنے سے پہلے اے نبی آپ کی کیفیت کیا تھی؟ ما تدری مل کتاب ولل ایمان. آپ کو پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا قرآن کیا ہے. ما تدری مل کتاب ولل ایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا الم یجدک یتیما فآوا. کیا اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا اور آپ کو بے خبر. اب یہاں دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آ رہے ہیں. تو مجھے یاد ہے میں ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا سن رہی تھی، وہ بار بار یہاں پر معافی مانگ رہے تھے اس لفظ پر تفسیر کرتے ہوئے. کہتے ہیں ویسے تو زوال کا ترجمہ گمراہ ہے، لیکن میری پناہ میری مجال کہ میں یہ لفظ بولوں. اللہ نے یہ لفظ بولا. ہم تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو نبوت کا طریقہ معلوم نہیں تھا، آپ بے خبر تھے. یہ بہترین ترجمہ ہے جو ہم اپنی زبانوں پر لا سکتے ہیں کہ آپ بے خبر تھے. فہدا، اس نے آپ کو راہ دکھایا. ووجدک ضالا فہدا، اس نے آپ کو ضال پایا. کس سینس میں ضال؟ اس سینس میں کہ آپ کو عبادت کا شوق تھا. نبوت سے بھی پہلے آپ غار حرا میں پائے جاتے تھے، خلوت گزیں ہو جاتے تھے، ہے نا. آپ کتنے عرصے سے غار حرا میں تھے کہ جب آپ پر وہی پہلی بار اتری. تو آپ سرگرداں تھے. اردو کے ایک لفظ ہوتا ہے سرگرداں، یعنی آپ تلاش میں تھے، جستجو میں تھے. آپ رائٹ وے کو بھی آپ نے فائنڈ نہیں کیا تھا. فہدا، اس نے وہ راہ آپ پر کھول دیا، آپ کو راہ دکھایا. آپ عبادت پہلے بھی کرتے تھے. یہ تعبد کے الفاظ ہیں اس غار حرا والی حدیث میں کہ آپ عبادت کرتے تھے، مگر عبادت کے صحیح طریقے نبوت سے اللہ نے آپ کو سکھائے. فہدا، اس نے آپ کو راہ دکھایا. ووجدک، اور اس نے آپ کو پایا. عائلاً، آپ کو کیا پایا؟ فقر میں، غربت میں، تنگی میں، تنگ دست. اسی طرح اس میں عائلتاً کا لفظ آتا ہے سورہ التوبہ کی بھی ایک آیت میں کہ اگر تم تنگی میں ہو فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. اس میں عائلتاً کا لفظ آتا ہے. وہ عائلہ یا عائلہ ایک ہے. ووجدک عائلاً فاغنا، اس نے آپ کو تنگ دست پایا، فکر و فاقہ میں پایا. اور واقعی اتنا فکر و فاقہ تھا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صرف اپنا ہی نہیں تمام انبیاء کا، کہ اللہ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں چرائیں. آپ کے ساتھیوں نے عرض کی اللہ کے نبی وانتا، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ اور بکریاں چرانا وہ، اور اپنی بھی نہیں بکریاں. آپ کو پتہ ہے یہ جو مزدور اور اس کو کیا مزیرے کہتے ہیں نا، وہ مزیرے ہوتے ہیں جن کا اپنا کچھ نہیں ہوتا اور وہ خدمت کے لیے کچھ پالتے ہیں، اس میں سے حصہ لیتے ہیں. یہ ہوتا ہے چروانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ریوڑ بکریاں کچھ نہیں تھا، آپ کرائے پر بکریاں چراتے تھے. صحابہ نے پوچھا آپ بھی؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں اہل مکہ کی بکریاں چند کی رات پر چرایا کرتا تھا. چند کی رات. اب بعض مفسرین نے تو کہا، میں اس سے متفق نہیں ہوں، کہ قیرات جو ہیں یہ اس جگہ کا نام ہے کہ اس قیرات مقام پر آپ چرایا کرتے تھے. ہو سکتا ہے، لیکن ایک قیرات کا جو زیادہ اکثر علماء اس طرف گئے ہیں کہ قیرات 1 دینار، جیسے ہمارا 1 روپیہ ہے نا اس وقت کا جو دینار، 1 دینار کے 6 حصے کا بھی چوتھائی. اللہ اکبر. اب دیکھیں کہ یعنی آپ کہیں کہ بالکل چھوٹا سا ذرہ، 1 دینار کے 6 حصے کا بھی چوتھائی، اس کو قیرات کہا جاتا ہے. آپ نے فرمایا چند قیرات پر میں اہل مکہ کی بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ حالت تھی. ووجدک عائلا فاغنا، اللہ نے پھر غنی کیسے کیا؟ پہلے ایک رچ چچا کی کفالت ملی، دادا جس کا قریش کا سردار. آپ کو پتہ ہے سردار جیسے آپ ہمارا کوئی عہدیدار دیکھ لیں سیاسی، اس کے پاس سیاسی عہدیدار ہونا سمجھو 5 انگلیاں گھی میں ہیں. تو وہ سردار تھے اس وقت کے اور بڑا مقام. قریش ویسے ہی بہت پاپولر قبیلہ تھا عرب پورے کا، اور ان کے سردار کی کیا مطلب امیری ہوگی. تو آپ ان کی کفالت میں. پھر چچا ایک روب دار شخصیت، حتیٰ کہ جب چچا کا بڑھاپا آیا تو اس وقت آپ پڑھ چکی ہیں
سورہ کافرون اور اسی طرح دیگر میں کہ جب ایون آ کر ریکویسٹ کی لوگوں نے مذاکرات کیے اور چچا ابو طالب سے آ کر کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سمجھا لیجئے، روک لیجئے، تو اس وقت چچا نے کیا کہا تھا کہ بیٹے میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میں نہیں رہی، کمزور جسم تمہاری حفاظت کر سکتا۔ اب تک وہ آگے آڑ تھے، اس کوئی اور کرتا، بلال کرتا، اس کا کیا حال کیا جاتا آپ جانتی ہیں، خباب کرتا، آل یاسر، شہادتوں کے پہلے سلسلہ شروع ہو گیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ اپنے غصے پر کنٹرول کیے ہوئے تھے، صرف آپ کے اثر و رسوخ کی وجہ سے۔ تو اللہ نے یہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ایک یتیم کی اوقات ہی کیا ہوتی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چچا بھیڑیے بن جاتے ہیں جب یتیمی آتی ہے، تو کون اپنا ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اور کس نے ان کو سرپرست بنایا، تابع کیا؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور یہ غنا دنیا کا امیری بھی، اور سب سے بڑا غنا تو دل کا غنا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ہے نا ایسے؟ اللہ نے آپ کو دل کا بھی غنا عطا کیا، ایسا غنا عطا کیا دل کا کہ جب آپ کے اللہ نے مالی طور پر غنی کیا، حتیٰ کہ آپ کے عقد میں پورے عرب کی امیر ترین خاتون خدیجہ رضی اللہ عنہا آئیں، کہ جنہوں نے نکاح سے پہلے بزنس کے لیے آپ کو اپنا مال دیا، نکاح کے بعد اونرشپ پہ آپ کو دے دی، سارا مال آپ کے قدموں میں ڈال دیا، اور آپ جب اتنا ریوڑ مکہ کے دو بڑے پہاڑوں کے بیچ آپ لے کے جاتے، اور کوئی سائل آتا کہتے آپ کے پاس تو اتنی بکریاں ہیں، اس میں سے ایک تو ہمیں دے دیں، آپ کا جواب پتہ کیا تھا؟ اللہ اکبر، ساری لے جاؤ۔ دل کا غنا، اور اس پر اتنا اثر ہوا کہ وہ اپنے قبیلے میں جا کر کہا کہ مسلمانوں کا رسول تو ایسا ہے جو فقیری سے نہیں ڈرتا، کیونکہ جس کو فقیری کا ڈر ہوتا ہے نا، ایمان کی کمزوری ہے کہ اس کو اپنے رزاق پر یقین نہیں ہے۔ الا علی اللہ رزقھا ووجدک عائلا فاغنى فاما الیتیم فلا تقہر۔ اب دیکھیں جس پریشانی میں آپ گزری ہوں، اب یہ میرے ہم سب کے لیے ایک اوپن میسیج ہے، ایک وارننگ بھی ہے، یہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا جا رہا ہے، دیکھیں آپ نے یتیمی کا وقت کاٹا ہے، اب یتیم کو جھڑکنا نہیں ہے، یتیم پر آپ نے سختی نہیں کرنی، اور وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ نے غربت دیکھی ہے، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک بہو تھی، ہے نا ایسے، پھر ساس بن کر جلاد کیوں بن جاتی ہیں؟ نہیں آنیسٹلی، اب ایک پروسیس سے آپ گزری ہیں، ہمیشہ جب بہو ہوتی ہے نا، اس کو ساس سے شکایت ہوتی ہے، اس کو وہ یاد ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا کیا کب کب ہوا، بچوں کو سٹوری سنائی جا رہی ہوتی ہیں کہ تمہیں نہیں پتا میں نے کیسا وقت گزارا، میں نے کتنی خدمت کی، میں کیا کرتی تھی، لیکن جب اپنے پاس وہ موقع آتا ہے، جب خود ساس بنتی ہے، ٹوٹل چینج ہو جاتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ اب میں نے ایک ایک چیز کا بدلہ لینا ہے، تب حساب پورا ہوگا۔ اب قرآن کی حکمت کیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، آپ یتیم تھے، فَلَا تَقْهَرْ، اب یتیم پر سختی نہیں کرنی۔ اللہ نے یتیم کو کہاں تک پہنچایا، اوپر پہنچ کر آپ اپنا پیچھے بھول جاتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے میں شروع میں بتا چکی ہوں کہ یہ پیغام خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے، آپ کی نیک سیرت، نیک صفت، طبیعت سے تو یہ امید بھی نہیں تھی، یہ پیغام ہمارے لیے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اور مثال ایک ہے، سبق عام ہے، ہر وہ چیز جو آپ کو ترسنے کے بعد، تڑپنے کے بعد، قربانیوں کے بعد ملی، دوسروں کے ساتھ ہولا ہاتھ رکھیں۔ آپ اگر اس کو نہیں ریئلائز کریں گے، آپ اس کو نہیں سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ کہتے ہیں کہ جس کے ساتھ گزرتی ہے اس کو پتہ ہوتا ہے ہم کیسی خواتین ہیں، ہمارے ساتھ ہوتا ہے ہم ڈھیٹ بن جاتی ہیں، ہم واقعی ڈھیٹ بن جاتی ہیں، مطلب ہم نہیں رعایت دیتے، چھوڑ دیجئے، میں مانتی ہوں 100% آج بہوؤں کا قصور ہے، میں مانتی ہوں، کیونکہ وہ ہے قصور، میں نے دیکھا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتی، نہ گھروں میں کوئی ہوتا ہے نا کہ اس کے علم کی وجہ سے، اس کے عمل کی وجہ سے، شکل کی وجہ سے، کوئی سیرت، کوئی صورت، کوئی چیز تو ہوتی ہے نا کہ برداشت کریں، کچھ بھی نہیں ہوتا کہ ان کو برداشت کیا جائے، لیکن اس کے بعد بھی دیکھیں کہ سختی سے تو آپ ان کو بندہ نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی جو ایک آپ مجسمہ لے کے آئی ہیں، وہ تناور درخت بن چکا ہے، یہ تو پہلے سوچنے کی باتیں تھیں،
یہ تو پہلے دیکھنے کی باتیں تھیں، اب تو بس وہ یہ نا یہ پاس کر یا برداشت کر، تو برداشت کیجئے، آپ بھی اسی پروسیس سے، ہو سکتا ہے سختی سے کچھ نہیں بدلتا، نرمی سے سب بدل جاتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو نہیں آپ نے سختی کرنی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، اور سائل، اچھا سائل عام ہے، خواہ کوئی سوال کرنے والا ہو کسی ضرورت کے کہ میرا یہ کام ہے آپ حل کر سکتی ہیں کر دیں، یا کوئی مالی مدد لینے والا ہو، یا اسی طرح اما السائل یعنی کوئی علم کے بارے میں آپ سے پوچھنے آئے۔ بعض اوقات ٹیچرز ایسے ہوتے ہیں کہ اتنے سوالات آ جاتے ہیں کہ آپ ہینڈل نہیں کر پاتے۔ سم ٹائم ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ کسی ایک کو کہتے ہیں کہ بس سب ٹائم ختم، اور اس کے لیے شاید وہ جو ہے، یہ میں اپنے اوپر رکھ کے کہہ رہی ہوں، اس کے لیے یہ ہوتا ہے کہ وہ اگلے کے لیے، میں نے اپنی غلطیوں سے سیکھا ہے کہ اگلے کے لیے شاید وہ زندگی ہوتی ہے، جس کو صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں آلریڈی آدھا گھنٹہ اوپر دے چکی ہوں تو میری اب بس ہے۔ یہ آپ کے علم، آپ کے مقام، آپ کی مسند کا تقاضا ہے۔ باری تعالیٰ حکم دیتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اس کے نقصان بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم بہت کوشش کے بعد ایک کلاس، ایک انسٹیٹیوٹ بناتی ہیں، اور ہماری چھوٹی سی یہ غلطی پورا اتحاد، پورا مجمع بکھیر دیتی ہے۔ اس غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی جو نعمتیں ہیں آپ پر ان کا اظہار کیجئے۔ اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گی، اس لحاظ سے کہ ہم جو نعمت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا، یہاں مطالبہ کس نعمت کے اظہار کا ہے؟ نعمت کا اظہار بطریقہ تشکر، اللہ کے شکر کے انداز میں اظہار کریں، نہ یہ کہ شو آف کریں۔ ہماری گھر میں جیسے بھی حالت ہوتی ہے نا، ہم کہیں جانے لگتے ہیں، وہ کلف والا سب سے اکڑا ہوا، سب سے وہ نیچے والا سوٹ نکال کے پہنتی ہیں۔ یہ ہم نعمت کا اظہار نہیں کر رہے ہوتے، یہ ہم شو آف کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ اچھا نہیں ہے، نہ ایمان کے لیے، نہ ہی ایون نعمت کی تکمیل کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان ہے آپ کا، آپ نے فرمایا کہ اپنی نعمتوں کو چھپانے کے ساتھ، کتمان کے ساتھ مکمل کرو، کیونکہ جب کوئی نعمت شو کر دی جاتی ہے وہ حسد، نظر اور جیلسی اور بہت سارے شرور کا نشانہ بن جاتی ہے۔ جب تک آپ کے بات دل میں ہے محفوظ ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، جب آؤٹ ہوئی سمجھو وہ گئی۔ نعمتوں کو زوال شو آف سے آتا ہے، تو لہٰذا سادگی کو اپنائیں، مگر سادگی کا مطلب یہ نہیں ہے جیسے میلا کچیلا رہنا، طہارت سے دور رہنا، یا بالکل پھٹے ہوئے پہننا۔ تو جو رکھا ہوا ہے وہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے؟ کسی نہ اپنی آخرت کے لیے، نہ اپنی دنیا کے لیے، تو پھر کس لیے ہے؟ پچھلوں کے لیے نہیں پتہ انہوں نے آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرنی ہے نہیں۔ اگر ان کے لیے بھی اپنے رکھنا ہے نا تو ان کی تعلیم و تربیت پر لگائیں، وہ ان کو بھی فائدہ ہے اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاری ہے۔ صرف سیونگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بہت لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ بڑی بڑی ان کی جائیدادیں ہیں، لیکن وہیں کے وہیں اپنے مربے بنائے، انہی مربوں کی حفاظت پر ان کی اور ان کے مزیروں کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر، کیونکہ ان کو ٹینشن نہیں ہوتی، ان کو ٹینشن ہوتی ہے ایک کو دو کیسے کرنا ہے۔ رب کی طرف سے بڑی سزا ہے، کیونکہ انسان کا یہ مقام نہیں ہے۔ انسان کا مقام کیا ہے؟ رب عطا کرے، وہ انجوائے کرے اور اس کو شکر ادا کرے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ایک آخری حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے بہت میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس تو اتنی بکریاں، اتنے جانور، یہ وہ۔ آپ نے فرمایا تجھ سے اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ تو کپڑے بدل لے، تو نہا لے، کہ پانی بھی نہیں ہے؟ تو یہ چیز، اس میں فرق رکھنا چاہیے۔ ان ضروریات مکمل کرنے کے لیے اللہ نے آپ کو وسائل دیے ہیں، اپنی ضرورت پوری کریں، مگر اس میں شو آف نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں دکھاوا نہ ہو، کیونکہ اس طرح پھر